أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بنی اسرائیل کے اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کے لیے توریت پر عمل کا ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، پھر ان سے عہد لیا گیا، پھر بھی انہوں نے جو ہے اس عہد کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے عہد لینا کیا عقلاً صحیح ہے کہ زبردستی کسی کو نہیں ڈنڈے کی زور پر یا پھر جو ہے کسی طرح سے کسی پر دباؤ بنایا جائے پھر اس سے عہد لیا جائے؟ اس طرح سے عہد لینا کیسا ہے؟ ایک اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی بھی جو ہے ملک میں رہتا ہے تو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے وہ اپنی مرضی سے جائے گا، لیکن جب کسی ملک میں جائے گا تو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. وہاں کی یعنی اگر وہ قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. لیکن جانے کے لیے جو ہے آدمی کو اختیار ہے. ایسے ہی جو ہے کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی پر زبردستی زور نہیں بنایا جا سکتا اور اس کے ساتھ اسلام اس کا قبول بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر دین میں کوئی داخل ہو گیا اپنے اختیار سے، کسی نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنی جی چاہی اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہاں جن لوگوں پر دباؤ بنایا گیا یا جن کو یعنی کوہ طور سر پر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دین میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو دین میں داخل ہو چکے تھے. اب اس کے بعد اس کے احکامات کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری تھا. اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک یقیناً تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم میں سے جو ہے سنیچر کے دن کے سلسلے میں جو ہے جو لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ. پھر ہم نے ان کو ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی پھر ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ایک عبرت کا اور نصیحت کا ذریعہ بنایا تاکہ متقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنیچر کے دن جو ہے اس دن کوئی عمل کرنا، کوئی کام کرنا، کوئی دنیاوی کام کرنا ان کے لیے جو ہے منع تھا. بنی اسرائیل نے جو ہے جب ان کو منع کیا گیا اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اس حکم کے خلاف جو ہے اپنی منمانی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بہانے بنا کر ہیلے بنا کر جو ہے انہوں نے اس دن بھی جو ہے شکار کیا. اصل میں کوئی بستی تھی ایک علاقے کے یعنی ساحل کے کنارے پر رہنے والی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کو جو ہے اس دن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ شکار نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، لیکن انہوں نے جو ہے ہیلے بہانے بنا کر کے اس دن شکار کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ان کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم سنیچر کے دن شکار تھوڑی کرتے ہیں، تو ہم تو جو ہے اس کے بعد والے دن کرتے ہیں یا اس سے پہلے والے دن کرتے ہیں. اصل میں اس دن جو ہے زیادہ
مچھلیاں سمندر میں نظر آتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آزمائش میں پڑ گئے، تو انہوں نے جو ہے ہیلے بہانے بنا کر کے اس دن پھر بھی اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے جو ہے شکار کرنا اور جو ہے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے عذاب آیا، اور ان سب کو جو ہے اللہ کی طرف سے جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مس کر کے بندر بنا دیا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد 2-3 دن تک جو ہے وہ اسی حالت میں رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ سب جو ہے یعنی ہلاک کر دیے گئے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو جو بندر بنایا گیا تھا وہ بندر جو ہے شکلاً نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ وہ بندروں کی سی حرکتیں کرنے لگے تھے، ان کو جو ہے یعنی باطن کے اعتبار سے یا پھر جو ہے ان کی طبیعت کو جو ہے بندروں کی طرح سے بنا گیا، ان کے اخلاق کو بندروں کی طرح سے بنا دیا گیا، یعنی معنوی طور پر ان کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن بہرحال جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے، اور حدیث قرآن مجید کے الفاظ بھی صاف یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی بنا دے۔ تو بہرحال یہ ان کے ساتھ جو ہے یعنی یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت موجود تھے، اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والے بھی قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نصیحت تھی کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بھی ہیلے بہانے بناتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے جو ہے بہانے تلاش کرتے ہیں، تو ان کو اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں ان کی صورتوں کو بھی مس نہ کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال امین آیتوں سے صحیح سبق لینا رہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک سبحانہ وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ آمين۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔